السلام علیکم، وطن نیوز کے ساتھ میں ہوں نائمہ طارق۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے 14 سال ہو گئے۔ کورم ایجنسی میں بس پر فائرنگ، 3 مسافر جاں بحق۔ 11 آپریشن فیصلہ کن مرحلے میں 3 شہداء کی میتیں نکال لی گئیں۔ عراق میں پاکستانی زائرین کی بس بم سے ٹکرا گئی۔ دفاع پاکستان کونسل کا نیٹو سپلائی کے خلاف جلسہ۔ پاکستانی ٹیم سری لنکا روانہ ہو گئی۔ پاکستان کا جاپان کے ساتھ تجارتی تعلقات مضبوط بنانے کا اعادہ۔ پاکستان کا یورپی یونین کے ساتھ سمندری غذائی اجناس کی برآمدات دوبارہ شروع کرنے کا امکان۔ اور مہنگائی کی شرح میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں اضافہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے خود کو دنیا کی 8ویں اور پہلی اسلامی ایٹمی ریاست ثابت کیا تھا۔ آج کا دن ملک بھر میں یوم تکبیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بھارت کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستانی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان نے 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے مقام چاغی پر 2 ایٹمی دھماکے کیے، جس کے بعد پاکستان کو شدید عالمی دباؤ اور بین الاقوامی اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک میں سیاسی اتار چڑھاؤ کے بعد آنے والی مشرف حکومت نے 28 مئی کو یوم تکبیر کے طور پر منانے کا نواز حکومت کے فیصلے کو واپس لے لیا، لیکن اب ملک میں جمہوریت کی بحالی کے بعد مسلم لیگ نون نے ایک مرتبہ پھر یوم تکبیر کو ملک گیر انداز میں مناتے ہوئے اسے پاکستانی دفاع کی مضبوطی کا اہم نشان قرار دیا ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت رکھنے والی دنیا کی 8ویں اور عالم اسلام کی پہلی ریاست ہے۔ پشاور سے پارا چنار جانے والی بس پر نامعلوم دہشت گردوں کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ اب تک موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق بس پر نامعلوم دہشت گردوں کی فائرنگ کا واقعہ چارخیل میں پیش آیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 3 خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جنہیں ٹلہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیاچن کے 11 سیکٹر میں برفانی تودے تلے دبے 150 جوانوں کو نکالنے کے لیے جاری آپریشن اب فیصلہ کن مراحل میں ہے۔ اب تک 3 شہداء کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ 11 آپریشن میں پیش رفت موسم کی تبدیلی اور برف پگھلنے کے بعد ممکن ہوئی، اور اب تک جائے حادثہ سے 3 جوانوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جنہیں ان کے آبائی علاقوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 2 ماہ قبل سیاچن کے 11 سیکٹر میں قائم پاکستان آرمی کی چیک پوسٹ پر برفانی تودا گر گیا تھا، جس کے نتیجے میں 139 فوجی جوان زندہ برف میں دب گئے تھے۔ ISPR ترجمان کا کہنا ہے کہ اب تک ملنے والی شہداء کی لاشیں چیک پوسٹ والی مقام سے ملی ہیں۔ کھدائی والے مقامات پر مزید پیش رفت جاری ہے۔ آپریشن میں 10 بلڈوزرز، 11 ایگزیکیوٹرز، 18 ڈمپر ٹرکس اور 9 لوڈرز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 عدد جیک ہیمپرز بھی بھجوا دیے گئے ہیں۔ آپریشن میں 400 کے قریب سویلین اور فوجی امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ عراقی صوبے انبار میں پاکستانی زائرین کی بس سڑک کے کنارے نصب بم سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 19 افراد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی زائرین سے بھری بس عراقی صوبہ انبار کے شہر فلوجہ سے بغداد جا رہی تھی کہ سڑک کے کنارے نصب بم سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 19 زائرین زخمی ہو گئے، جن میں بس ڈرائیور سمیت بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ ڈرائیور اور 3 بچوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ زخمیوں کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق زائرین سمارا شہر میں زیارتوں کے لیے جا رہے تھے۔ جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا منور حسن کی زیر قیادت کراچی میں نیٹو سپلائی کی ممکنہ بحالی کے خلاف جلسہ ہوا۔ اسلامیہ کالج پر منعقد کیے گئے جلسے میں طالب علموں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دفاع پاکستان کونسل کے تحت منور حسن کی قیادت میں ہونے والے اس جلسے کا مقصد نیٹو سپلائی کی ممکنہ بحالی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروانا تھا۔ جلسے میں زیادہ تر طالب علم شریک تھے، جن کا کہنا تھا کہ نیٹو سپلائی کی بحالی در حقیقت ملک کی خود مختاری کا سودا ہے۔ اس موقع پر دفاع پاکستان کونسل کے سربراہ حافظ سعید کا کہنا تھا کہ نیٹو سپلائی لائن کراچی سے کسی صورت بحال نہیں ہونے دی جائے گی۔ ساتھ ہی کونسل کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مزید اقدامات کے لیے اعلان 5 جون تک کیا جائے گا۔ سری لنکا کے خلاف سیریز کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم براستہ دبئی سری لنکا روانہ ہو گئی۔ لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ سے سری لنکا روانہ ہونے والے کھلاڑیوں میں محمد حفیظ، شاہد آفریدی، عمر اکمل، احمد شہزاد، حماد اعظم، حارث سہیل، خالد لطیف، محمد سمیع، ناصر جمشید، رضا احسن، سعید اجمل، شکیل انصر، شعیب ملک، تنویر سہیل
یاسر اور عمر گل شامل ہیں۔ کھلاڑیوں نے ایئرپورٹ پر ذرائع ابلاغ سے رابطے سے اجتناب کیا۔ قومی کرکٹ ٹیم 1 جولائی تا 12 جولائی سری لنکا کے خلاف 5 ون ڈے، 3 ٹیسٹ اور 2 T20 میچز کھیلے گی۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان سفارتی تعلقات کے 60 سال مکمل ہونے پر دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے تجارتی تعاون کو مزید بڑھانے پر زور دیا ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے پاکستان جاپان کے سفارتی تعلقات کے 60 سال مکمل ہونے پر اپنے جاپانی ہم منصب کوئیچیرو گیمبا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں وزرائے خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعاون مزید بڑھانے پر مزید اقدامات کرنے کا عزم کیا۔ اس موقع پر جاپانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، جن میں سیکیورٹی اور توانائی کا بحران اہم مسئلہ ہے، جس کے لیے دونوں ملک مل کر اقدامات کریں گے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اقتصادی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹوکیو پاکستان میں سڑکوں کے نیٹ ورک کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرتا رہے گا۔ وفاقی وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر کا کہنا تھا کہ پاکستان جاپانی کمپنیوں کے لیے بہترین منڈی ہے اور جاپان کی بہت سی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جاپان پاکستان کے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کا خواہش مند ہے اور ہائیڈرو پاور منصوبوں پر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرے گا۔ 2007 میں یورپی یونین کی جانب سے پاکستان کے سمندری غذائی اجناس کی برآمدات پر پابندی لگا دی گئی تھی، جسے اب مذاکرات کے بعد دوبارہ کھولنے کا امکان کیا جا رہا ہے۔ یورپی یونین نے اپریل 2007 میں پاکستان کے سمندری غذائی اجناس کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کی وجہ معیار کے نامطابق برآمدات بتائی گئی تھی۔ برآمدات پر پابندی لگ جانے سے پاکستان کو سالانہ $50 ملین کا نقصان ہوتا رہا۔ میرین فشریز ڈپارٹمنٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے منظور شدہ 2 ادارے یورپی یونین سے برآمدات دوبارہ شروع کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ MFD حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی کمپنیوں کو یورپی یونین کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد ان کی کمپنی بھی برآمدات کے لیے اقدامات کرے گی۔ MFD کے مطابق یورپی یونین کے سمندری غذائی اجناس کی برآمدات، خاص طور پر شرمپس کی برآمدات پر پابندی کے باعث سالانہ نقصان $250 ملین سے تجاوز کر گیا ہے۔ دوسری طرف پابندی کے باوجود بھی پاکستان کے سمندری غذائی اجناس کی برآمدات کا حجم رواں سال $259.34 ملین سے تجاوز کر گیا۔ امکان کیا جا رہا ہے کہ یورپی یونین کی عائد پابندی کے خاتمے سے برآمدات میں نمایاں اضافہ دیکھا جائے گا۔ ملک میں مہنگائی کی شرح گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 11.3% بڑھ گئی ہے۔ پاکستان ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک سال کے عرصے کے دوران غذائی اجناس کی قیمتوں میں 19 سے 60% تک کا اضافہ ہوا ہے۔ گھریلو استعمال کی اشیاء جیسے کہ صابن کی قیمتوں میں بھی 17% تک اضافہ دیکھنے میں آیا۔ خوردنی تیل و گھی 6 سے 7% مہنگا ہوا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں مہنگائی کی شرح میں 11% اضافہ ہوا ہے۔ مہنگائی کی شرح میں اضافے سے غریب آدمی مشکلات کا شکار ہو گیا ہے۔ غذائی اجناس کی قیمتوں میں اضافے سے غذائی اجناس ہر عام شخص کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وطن ٹی وی۔